اشوک کے بارے میں زیادہ تر معلومات میں سے اہم یہ بھی ہے کہ اس نے تخت پر براجمان ہونے کے لیے اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر ڈالا۔ اپنے والد کے دور حکومت میں اس نے تاکشیشلا کی بغاوت کو بھی کچل کر رکھ دیا۔ اس نے وسطی ہندوستان میں اجین کے گورنر کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ وہ راہب تھا، گرو تھا، عظیم سپہ سالار تھا یا اپنے دشمنوں کے لیے خوف کی علامت۔ آج ہم ذکر کریں گے انہی باتوں کا اور تلاش کریں گے اشوکا دی گریٹ کون تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیکولر انفو یوٹیوب چینل۔ اس کی پہلی بیوی نے کہا ہے کہ چندر اشوکا بدھ مت اختیار کرنے سے قبل ایک وحشی درندے تھے جو بہت ہی ظلم کیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے مخالفین کو سزا دینے کے لیے ایک خاص جگہ بھی مقرر کی ہوئی تھی جو اس کے مخالفین کے لیے جہنم سے کم نہ تھی۔ اشوک کو اجین کے دورے پر ایک تاجر کی بیٹی ودیشا دیوی سے عشق ہو بیٹھا تھا۔ ودیشا کا تعلق ساکیہ قبیلے سے تھا جو بدھ مت کے پیروکار تھے۔ اس نے اپنی پہلی عدم تشدد کی پالیسی اس وقت اختیار کی جب اس نے بغاوتوں کو معاملہ فہمی سے حل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے جب ودیشا کا ہاتھ مانگا تو گھر والوں نے بہت سی ٹال مٹول اور مختلف وجوہات پر انکار کر دیا۔ اشوکا کے بار بار اصرار پر قبیلے والوں نے اس پر حملہ کر دیا اور تاریخ کی ستم ظریفی تو دیکھیے کہ ودیشا نے ہی بدھ خانقاہ پر اس کی دیکھ بھال کی۔ جلد ہی ماں باپ نے ان دونوں کے عشق کے آگے ہار مان لی۔ جب اشوکا پاٹلی پتر واپس آئے تو ان کی شادی کے خلاف مورین امپائر کے طاقتور لوگ تھے، مگر ودیشا اس وقت حاملہ تھی۔ بہرحال اشوکا گورنر کے طور پر اجین واپس لوٹ گئے۔ آج سے قریب 2250 سال قبل ایک متحدہ ہندوستان پر ایسے شخص نے حکومت کی جس نے نہ صرف بر صغیر کو ایک تخت کے نیچے متحد کیا بلکہ ایک معمولی سے مذہبی فرقے کو عالمی مذہب میں تبدیل کر دیا۔ ہندوستان کے بانی حکمران، ہم بات کر رہے ہیں اشوکا دی گریٹ کی۔ اشوک اعظم جسے شہنشاہ اشوک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، قدیم ہندوستان میں 268 قبل مسیح سے 232 قبل مسیح تک ایک طاقتور حکمران تھا۔ وہ مورین سلطنت کے بانی مہاراج چندر گپت موریہ کا پوتا اور تیسرا حکمران کہلایا۔ اس کی سلطنت کا صحیح حجم تو معلوم نہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت سلطنت موریہ کا رقبہ 5 لاکھ مربع میل تھا۔ اشوکا کی حکمرانی والے علاقے میں موجود ہندوستان، پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، افغانستان اور ایران کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ وہ اپنی عدم تشدد، مذہبی رواداری، سماجی بہبود کی بے پناہ پالیسیوں کے لیے آج بھی جانا جاتا ہے۔ اس کے دور حکومت میں موری سلطنت اپنے عروج کو پہنچی اور اس کی میراث آج بھی نوشتہ ایجاد کی صورت میں موجود ہے۔ 261 قبل مسیح میں کالنگا کے مقام پر دوران فوجی مہم اشوکا کی زندگی نے اہم موڑ لیا۔ اس نے اپنی تحریروں میں لکھا کہ دوران جنگ 10,000 سے زائد لوگ مارے گئے اور بہت سے لوگ زخمی یا بے گھر ہو گئے۔ یہ جنگ مورین امپائر کے لیے تو فتح کی علامت تھی، لیکن اشوکا کی زندگی ہی بدلنے کے لیے کافی تھی۔ اشوک کے فرامدات بتاتے ہیں کہ کالنگا جنگ کے چند سال بعد وہ آہستہ آہستہ بدھ مت کی طرف راغب ہوا۔ کالنگا جنگ کا بدھ مت کے افسانوں میں کہیں ذکر تو نہیں ملتا ہے، لیکن اس نے دوسرے مذاہب سے غیر مطمئن ہونے کے بعد بدھزم کو جوائن کر لیا۔ وہ اشوک کو بڑی تعداد میں اسٹوپا قائم کرنے، تیسری بودھسٹ کونسل کی سربراہی کرنے، مشنریوں کی حمایت کرنے اور سنگھا کو دل کھول کر عطیات کرنے اور یہاں تک کہ غیر بدھوں پر ظلم کرنے کا سہرا اشوکا دی گریٹ کے سر پر سجاتے ہیں۔ جدید مورخین کے درمیان ان افسانوں کی تاریخیت پر بحث کی جاتی ہے کیونکہ یہ اکثر احکام سے مطابقت نہیں رکھتے اور آپس میں افسانوی عناصر محسوس ہوتے ہیں۔ اشوک نے بدھ مت کی حمایت تو کی، لیکن اس نے برہمنزم، جینزم، اجیوکزم سمیت دیگر بڑے عقائد کی سرپرستی بھی کی ہے۔ چندر گپت موریہ کے انتقال کے بعد تخت کی لڑائی دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ ایک بار پھر اشوکا کو تشدد کی راہ پر نکلنا پڑا۔ اس نے دوسری شادی بھی کر لی
वदीशा ने इसे कई बार रोकने की कोशिश तो की मगर वो नहीं रुका। वदीशा वहाँ से लौट गई और अजयन की राह ली और बुद्धिज़्म की खिदमत में पैरोकारी की। जब वो वापस आया तो उसे वदीशा का ख़त मिला जिसमें लिखा हुआ था कि आर्यपुत्र, तुमने शादी से कबल जो मुझसे वादा किया था तुम उस पर पूरा नहीं उतर पाए। कलिंगा की जंग में खून से लथपथ लाशों ने इसे तशद्दुद से आज़ाद कर दिया और वदीशा के मुताबिक साधु बन गया। पूरी ज़िंदगी इसने बुद्धमत की खिदमत की। इसे पाटलिपुत्र लाने की कई मुतअद्दिद कोशिशें तो की गई मगर इसने बुद्धमत नहीं छोड़ी। इसने 84,000 स्टूपास तैयार करवाए। इसे देवन खापरिया यानी खुदा के महबूब के अलक़ाबात से नवाजा गया। बाद अज़ां इसके बच्चे भी बुद्धमत के लिए श्रीलंका और भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काम करते रहे हैं। अशोका द ग्रेट की कहानी ख़त्म हुई चलती है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का मौजू इंतहाई पसंद आया होगा। लाइक और फॉलो के साथ सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।